الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قابل احترام حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے سعادت و شرف، خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآنی اور نبوی علوم سے وابستہ ہو کر خادم دین کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ غنیمت کے ان لمحات کی قدردانی کی سعادت سے بھی ہم سب کو بہرور فرمائیں اور مخلص خادم دین بن کر دنیا میں روز و شب گزارنا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ ہمارے عزیز طلبہ کو اس حقیقت کا ہم وقت استحضار رہنا چاہیے کہ جس مشغولیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مربوط کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے، اس سے بہتر مشغولیت و مصروفیت دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور طلب علم کا یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ انسانی زندگی کا نہایت ہی قیمتی اور قابل قدر مرحلہ ہوتا ہے۔ جو طالبان علوم نبوت اس مرحلے کو غنیمت جان کر اس کے قیمتی لمحات کو وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا حال بھی روشن ہوتا ہے اور مستقبل بھی اللہ ان کا تابناک فرماتے ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہے جو بگڑنے کا بھی ہے اور سنورنے کا بھی ہے۔ اگر حضرات اساتذہ کرام کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے گا تو صلاح و فلاح اور کامیابی قدم قدم پر ہمارے سامنے ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ طلب علم کے اس مرحلے کو غفلت و لاپرواہی، سستی اور عدم توجہ اور عدم دلچسپی کے ساتھ گزارا گیا تو اس کا خمیازہ، خسارہ اور نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے افراد ہی کو ہوگا۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: لا يفلح
من طلب هذا العلم بالتملل وغنى النفس، وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اس علم کو، یعنی علم نبوت کو، علوم قرآنیہ اور نبویہ کو سستی اور لاپرواہی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے، رسمی اعتبار سے طلب علم میں لگا ہوا ہو، کسی ادارے سے منسلک ہو، کسی دینی تعلیمی تربیت گاہ سے جڑا ہوا ہو، اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ بھی طے کر رہا ہو، لیکن جو توجہ مطلوب ہے حصول علم کے سلسلے میں اس کا مظاہرہ نہ ہو رہا ہو، دلچسپی کا مظاہرہ نہ ہو رہا ہو، لاپرواہی اور عدم دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کی جا رہی ہو، تو حضرت فرماتے ہیں لا یفلح، جو فلاح مقصود ہے وہ لاابالی پن سے، عدم توجہ اور عدم دلچسپی کے ساتھ علم کو حاصل کرنے سے وہ فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ولیکن من طلبہ بذلۃ النفس وضیق العیش وخدمت العلم فقد افلح، لیکن جو خوش نصیب انسان حصول علم میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر کے، تنگی برداشت کر کے، قربانیوں کا جذبہ دل کے اندر رکھ کے، علم کی خدمت کے جذبے کے ساتھ طلب علم میں جو شخص منہمک ہے، حضرت فرماتے ہیں قد افلح، کامیابی تو اسی کے قدم چومے گی، منزل مقصود تک رسائی اسی کی ہو پائے گی۔ اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو علم کی اسی شاہراہ کا مسافر بنایا ہے، اور طلب علم میں اپنے وقت کو فارغ کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ یہ انتخاب من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے انہی بندوں کو ان علوم سے وابستگی عطا فرمائی جاتی ہے جو اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انما العلم مواہب، علوم نبوت اللہ کی جانب سے عطا کردہ عطیہ ہے، انعام ہے، تحفہ ہے، یؤتیہ اللہ عز وجل من احب من خلقہ، اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس سے محبت فرماتے ہیں اسی کو اس عظیم شرف سے سرفراز فرماتے ہیں، یہ دولت عظمیٰ باری تعالیٰ اسی کو مرحمت فرماتے ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے دنیا میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے منتخب کر کے ہمیں اور آپ کو زیور علم سے آراستہ ہونے کا موقع میسر فرمایا ہے، اپنے لمحات زندگی کو اس عظیم مقصد کی حصول یابی کے لیے فارغ کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس انعام پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے دیے ہوئے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانیں اور 100% اس موقع کو وصول کرنے کی کوشش کریں تاکہ واقعتاً ہم حامل علم نبوت بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والوں میں اپنا نام لکھا سکیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے میراث العلم خیر من میراث الذهب والفضہ، علمی میراث سونے چاندی ہیرے جواہرات اور دنیا میں پائی جانے والی معدنیات اور دولتوں سے بڑی میراث ہے۔ سونے چاندی کی، ہیرے جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں علوم نبوت کے مقابلے میں۔ جس انسان کو علمی میراث حاصل ہو رہی ہو، یہ جو اپنے بعد والوں کے لیے
علمی میراث کو سلسلے کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہو، اس سے زیادہ سعید و نیک بخت اور خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی میراث علمی سے فیضیاب ہونے کا، اسی چشمہ فیاض سے سیر ہونے کا موقع اس سلسلے سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہمیں نصیب فرمایا۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت و نعمت باری تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ہماری یہ مادی آنکھیں دنیا میں پائی جانے والی مادی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اور ان کو ہم عمومی طور پر زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، زیادہ حیثیت دینے لگتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اللہ نے جو وزن و وقار، جو اہمیت و عظمت اپنی نعمتوں میں سے نعمت علم کو عطا فرمائی ہے، وہ اہمیت و عظمت و وقت بہت سی ان نعمتوں کو حاصل نہیں جن کو ہم عملی اعتبار سے نعمت علم کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں اور کس کو ترجیح دینا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک طالب علم ہی اگر اس سلسلے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ رکھنے کی صلاحیت رکھنے والا نہیں ہوگا تو پھر عام آدمی اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے اہل کہاں ہو پائیں گے۔ ہمیں تو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کون سی دولت ایسی ہے کہ جس کی حصولیابی کی فکر ترجیحی حیثیت رکھنے والی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ علوم نبوت ہی وہ نعمت ہے کہ جس کو ہر حال میں حاصل کرنے کی فکر ایک انسان کو اور بالخصوص ایک ایمان والے کو کرنی چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے وَالنَّفْسُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِّنَ اللُّؤْلُؤِ، وہ انسانی نفس جو صلاح و تقوی کی دولت سے سرفراز ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ بہتر ہے۔ نفس صالح کب ہوگا؟ جب وہ علم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا ہو۔ قرآن و سنت کے ذریعے جو لائن دکھائی گئی ہے، جو رہنمائی کی گئی ہے، اسی لائن پر اپنے آپ کو ڈالنے والا اور اسی رہنمائی کے مطابق جب قدم اٹھانے والا ہوگا تو وہ اللہ کی نگاہ میں نفس صالحہ قرار دیا جائے گا۔ بغیر عمل کے صلاح و تقوی کی دولت سے انسان مالا مال نہیں ہو سکتا۔ نافعیت کی جو صفت ہے علم کے اندر، وہ عمل کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم نافع کے حصول کا سوال اللہ رب العزت والجلال سے بارہا فرمایا، اور آپ نے امت کو دعا سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ وہ نفس جو صلاح و تقوی کی دولت سے نوازا گیا ہو، حقیقتاً وہی ہوگا جو علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور اس کی حیثیت دنیا کی مادی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑھی ہوئی۔ اور اخیر میں حضرت فرماتے تھے وَلَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ، جسمانی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کھونا بھی پڑے گا۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم ٹھاٹھ اور آرام کے ساتھ اپنی جگہ موجود رہیں اور علمی دریا بہتے بہتے ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس سے اپنی پیاس بجھا کر چلے جائیں، تو یہ ایک ایسا خواب ہوگا جو آسانی کے ساتھ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ اگر ہمیں اپنی علمی پیاس کو بجھانا ہے تو علم کی حصولیابی کے لیے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، جو مجاہدات ہیں، جو قربانیاں ہیں، ان کو پیش کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا، اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد اور ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا۔ حضرات محدثین
اکابر اور بزرگان دین کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسی کیسی مشقتوں اور صعوبتوں کو برداشت کر کے علم حاصل کرنے میں وہ حضرات کامیاب ہوئے، سال ہا سال اپنے گھروں سے دور رہے اور اپنے دامن کو علوم نبوت سے بھرنے کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ان تمام صعوبتوں اور مشقتوں سے بچ کر اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ حصول علم میں فارغ ہونے کا موقع میسر فرما رکھا ہے۔ ایسے ادارے ہمارے علاقوں کے اندر قائم ہیں کہ جہاں دسترخوان علم ہمارے سامنے سجا رہتا ہے، ہمیں تو سجے سجائے اس دسترخوان سے موتیوں کو چننا ہے، علوم و معارف اور جواہر کو سمیٹنا ہے اور اپنے سینوں کو ان نورانی علوم سے منور و روشن کرنا ہے۔ اتنی سہولیات اور آسانیوں کے باوجود اگر ہم خوان علم سے استفادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو اس سے بڑی حرمہ نصیبی کسی طالب علم کے لیے، کسی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ اس ادارے میں ہر طرح کی سہولیات ہمارے طلبہ عزیز کو میسر ہیں، علمی ماحول ان کو ملا ہوا ہے، مخلص و جفاکش منتظمین و اساتذہ کرام کی نگرانی اور تربیت ان کو نصیب ہے، بنیادی ضروریات جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ سب ان کو مہیا کرائی گئی ہیں۔ ان تمام سہولیات اور اسباب راحت کے فراہم ہونے کے باوجود بھی اگر مقصد تک پہنچنے میں ہماری جانب سے معمولی سستی اور لاپرواہی برتی جائے گی تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس کا خسارہ اور نقصان کسی اور کو نہیں، ہمیں ہی جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان زرعی اور سنہرے مواقع کو غنیمت جانا جائے اور اپنے آپ کو یکسو کر دیا جائے، فارغ کر دیا جائے حصول علم کے لیے۔ اللہ تعالی قدم قدم پر آپ حضرات کی نصرت فرمائیں اور کامیابیوں کی دولت سے باری تعالی مالا مال فرمائیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا جو شعر بہت مشہور ہے وہ بھی طالب علم کو یاد رہنا چاہیے، من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کی نیندوں کو قربان کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ جب ہم قربانی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال، جو بغیر جد و جہد، مشقت و محنت کے بلندیوں تک پہنچنا چاہے تو وہ تو محال چیز کو حاصل کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والا ہے، یعنی اس کو پھر مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ مقصد کے حصول کے لیے قد ضروری ہے، جہد مسلسل ضروری ہے، محنت میں تسلسل کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سال کے ابتدائی دنوں میں ذوق و شوق کا، دلچسپی کا اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا جائے اور پھر رفتہ رفتہ سرد مہری ہمارے مزاج کے اندر آ جائے اور محنت کا وہ سلسلہ باقی نہ رہے جو شروع سال میں باقی رہتا ہے، تو پھر مقصد تک پہنچنا ہمارے لیے سہل اور آسان نہیں ہو پائے گا۔ جہد کا اور محنت کا یہ سلسلہ اول سے اخیر تک جب برابر جاری رہے گا تو اللہ کی نصرت و مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ طلب علم میں منہمک ہونے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو میسر فرمائیں، اور دونوں جہاں کی کامیابیاں باری تعالی ہمارے لیے مقدر فرمائیں۔ حضرت بقی ابن مخلد اندلسی رحمہ اللہ کا واقعہ بھی آپ کے ذہن نشین ہوگا۔ کہاں اندلس اور کہاں بغداد۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں علم ہوا کہ بغداد میں حضرت کی مجلس حدیث آراستہ ہوتی ہے
اور وہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں۔ تو اندلس سے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے بقی ابن مخلد رحمہ اللہ بغداد تشریف لائے، صرف اس لیے کہ احادیث طیبہ کا جو ذخیرہ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس موجود ہے اور آپ اپنی سند سے اس کو امت تک منتقل فرما رہے ہیں، ہم بھی اسی سلسلے سے جڑ جائیں اور حضرت کی شاگردی اختیار کر لیں۔ لیکن اتفاق جب بغداد پہنچے اور امام احمد رحمہ اللہ کے سلسلے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ حضرت کی مجلس حدیث پر تو حکومت کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہے اور درس و تدریس کا سلسلہ حضرت نے موقوف فرما رکھا ہے، اپنے گھر میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا، استفادہ کرنا تو دور کی بات۔ حضرت بقی ابن مخلد رحمہ اللہ بہت پریشان ہوئے، اللہ سے بڑی دعائیں کی کہ الہ العالمین میری تو ساری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ اس زمانے میں اتنا طویل سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، آج تو انسان چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں سفر واقعتاً مشقت سے بھرا ہوا کرتا تھا۔ مہینوں کی مسافت طے کر کے حضرت تشریف لائے اور یہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سے استفادے کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں۔ بہرحال یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، ان سے حضرت کے بارے میں معلومات حاصل کی، انہوں نے بھی نا امیدی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ حضرت تک پہنچنا اب آسان نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح معلومات کرتے کرتے امام احمد رحمہ اللہ کے گھر بقی ابن مخلد رحمہ اللہ تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے، نام بتایا، آنے کی وجہ بتائی، حضرت سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، اندر سے جواب آیا کہ حضرت سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے پھر اپنے آنے کا سبب بیان کیا، کہا بہت دور سے آیا ہوں اور مقصد صرف حضرت سے ملنا ہے، اس لیے زیارت تو کم سے کم ہو جائے، اس کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ دروازے پر تشریف لے آئے، ملاقات ہو گئی، طویل گفتگو کرنے کا موقع نہیں تھا۔ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا اور کہا کہ جو صورتحال ہے وہ میرے علم میں آ چکی ہے، کھلے طریقے سے آپ سے استفادہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں بغیر استفادے کے جانا بھی نہیں چاہتا، کوئی شکل ایسی نکال دیجئے کہ میں آپ کی شاگردی اور تلمذ اختیار کر سکوں اور علمی پیاس بجھا سکوں۔ حضرت نے فرمایا کیا شکل نکلے گی، صورتحال تمہارے سامنے ہے، میرے اوپر بندش لگی ہوئی۔ تو بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے کہا کہ روزانہ اسی طرح مانگنے والے اور فقیر کا بھیس بنا کر میں آپ کے دروازے پر آؤں گا، آپ ایک یا دو حدیثیں جتنی مناسب سمجھیں مجھے 2-4 منٹ میں بتا دیا کیجئے گا، میں اسی طرح آؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں اس شہر میں انجان ہوں، نہ میرا کوئی شناسہ ہے نہ کوئی مجھے جاننے والا ہے، کہیں بھی رک جاؤں گا، کبھی کسی مسجد میں رک گیا، کبھی کہیں سرائے میں رک گیا، کبھی کہیں اور رک گیا، میں بھکاری اور فقیر کے بھیس میں آپ کے پاس آؤں گا اور کسی کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ میں کس لیے آیا۔ چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی، بعض روایات کے مطابق مسلسل 13 سال بقی ابن مخلد رحمہ اللہ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے دروازے پر آتے رہے اور علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ 300 سے زائد احادیث طیبہ اس دوران بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے حاصل کی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیا جذبہ ہوگا اللہ کے اس بندے کے دل میں علم کے حصول کے حوالے سے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ذلت النفس، اپنے آپ کو تج دیا، قربان کر دیا حصول علم کی خاطر، کہ مجھے تو بس یہ زیور ملنا چاہیے، یہ جوہر ملنا چاہیے، یہ ہیرا ملنا چاہیے، اس کے لیے جان کی بازی بھی اگر لگانی پڑے تو اس کے واسطے تیار ہے۔ اللہ نے پھر ایسی قبولیت
بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کو عطا فرمائی کہ آج بھی عظمت و عقیدت، محبت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ہوں گے جن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو پہنچانے میں بقی ابن مخلد رحمہ اللہ ایک بنیادی واسطے کی حیثیت رکھنے والے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے کتنی عظیم سعادت اور شرف کی بات ہے۔ اللہ نے اسی علم کی خدمت سے مربوط ہونے کا موقع ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا۔ یہ جو کتاب صحیح بخاری نبی پاک علیہ السلام کے احادیث کے مجموعے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مدون ہو چکی ہے، مرتب ہو چکی ہے۔ اسی میں جو جواہر موجود ہیں انہی کو حاصل کرنے کے لیے حضرات محدثین دور دراز کے اسفار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان جواہر کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کا بہترین نظم بنا دیا ہے۔ اب ہماری تو ذمہ داری صرف اس سے استفادہ کرنے کی ہے، اور جو روشنی ان مجموعوں کے ذریعے دکھائی دی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، اس روشنی میں اپنی زندگی کو منحصر کرنے کی ہے۔ اس روشنی سے باہر ہم اپنی زندگی کی حرکات و سکنات کو نہیں لے جائیں گے، اور اسی دائرے میں جو حقیقتاً شریعت کا دائرہ ہے زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے بڑے عظیم شرف سے اور بہترین سعادت سے مالا مال فرمایا ہے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور خادم دین ہونے کی برکت سے۔ صحیح بخاری کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کو بے اتفاق امت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو جو جلالت شان اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اہل علم ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا جو نام لکھ رکھا ہے، اسی نام سے پوری کتاب کا تعارف ہو جاتا ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جو مجموعہ احادیث بخاری شریف کے نام سے دنیا میں معروف ہے یا صحیح بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا اصل اور مکمل نام یہی ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ جامع بھی ہے، یعنی انواع حدیث میں سے 8 انواع سے متعلق موضوعات اور مضامین کو اس کتاب کے اندر جمع فرمایا گیا ہے۔ مسند ہیں، یعنی تمام کی تمام روایات متصل السند نبی پاک علیہ السلام تک بغیر انقطاع کے پہنچ رہی ہیں۔ صحیح ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر روایت کو ذکر کرنے میں صحت کا لحاظ رکھا ہے۔ مختصر ہیں، 6 لاکھ احادیث تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس، ان میں سے انتخاب فرما کر 7000 سے کچھ زائد روایات صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق روایات اس مجموعے کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، غزوات میں آپ کی شرکت اور مختلف مہمات میں آپ کی کارکردگی، ان تمام چیزوں سے متعلق مضامین کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمایا۔ صحیح بخاری کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک بنیادی خصوصیت تراجم ہے، یعنی
عناوین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو قائم فرمائے ہیں وہ بے مثال ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث طیبہ پر عناوین لگا کر تراجم قائم کر کے ایک طرح ڈالی ہے دنیا میں، ایک نئی چیز کو ایجاد کیا ہے، اور پھر بعد والے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تقلید کی اور اسی انداز میں احادیث طیبہ پر موضوعات کے اعتبار سے عناوین لگانے کا کام کیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جس دقت نظر کے ساتھ تراجم کے قیام کا اہتمام فرمایا ہے وہ بے مثال ہے۔ بالکل صحیح کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو تفقہ ہے، ان کا جو فقہ ہے، ان کی جو دینی سمجھ ہے، ان کا جو ذوق علمی ہے، وہ ان کے تراجم سے جھلکتا ہے۔ چنانچہ آپ دوران درس حضرات اساتذہ کرام کی تشریحات کے ذریعے جانیں گے، پہچانیں گے کہ کن کن مناسبتوں کی بنا پر کیا کیا عناوین امام بخاری رحمہ اللہ کن کن روایات کے اوپر قائم فرماتے ہیں۔ مشکل ترین عناوین مناسبت کے اعتبار سے صحیح بخاری ہی کے مانے جاتے ہیں۔ کتب ستہ میں صحیح بخاری کے بعد جو تراجم ادق شمار کیے جاتے ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد امام نسائی رحمہ اللہ کے ہیں۔ سنن نسائی میں بھی بعض تراجم ایسے ہیں کہ جن کی مناسبت کو ثابت کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اور تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح کی دقت نظر کا مظاہرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کے شاگرد رشید نے بھی بہت سے عناوین کا انتخاب کرنے میں اسی طرح کی دقت نظر کا مظاہرہ فرمایا۔ تیسرے نمبر پر تراجم امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کے ہیں ادق ہونے کے اعتبار سے، اور پھر سنن ترمذی کے تراجم ہیں جو عامتاً بہت سہل اور آسان ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ عموماً عناوین وہی قائم فرماتے ہیں جو احادیث طیبہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو سنن ترمذی میں تراجم کے انطباق میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ تراجم کا انطباق احادیث کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ انطباق باقاعدہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کے لیے مختلف حضرات نے مستقل کتابیں تالیف فرمائی ہیں، تحریر فرمائی ہیں، جس میں صرف اسی پر بحث کی گئی ہے کہ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ اور عنوان کیوں قائم فرمایا۔ تو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس کتاب میں تراجم بخاری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو احادیث طیبہ اس کتاب میں موجود ہیں ان میں سے بیشتر احادیث وہ ہیں جو مشکوٰۃ شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں، متن سے اور مختصر تشریح سے آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، اور وہی کتاب وہی روایات دوبارہ آپ کو صحیح بخاری میں ملیں گی اور کتب ستہ میں وہی روایات ملیں گی۔ مشکوٰۃ شریف روایات کا اور احادیث کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں مغز ہی مغز موجود ہے، سند اس کے اندر ہے ہی نہیں، متن ہی متن ہے۔ تو جو روایات کتب ستہ میں طلباء کے سامنے آتی ہیں وہ سب کی سب مشکوٰۃ شریف میں پڑھی جا چکی ہوتی ہیں 1 سال پہلے، اسی لیے آخری سال سے پہلے مشکوٰۃ شریف کو مکمل کر دیا جاتا ہے تاکہ دور حدیث شریف میں مناسبت بھی طلباء کو مکمل طور پر برقرار رہے اور مضامین پہلے سے ان کے سامنے آ گئے ہوں۔ اب اس میں توجہ اسی بات پر دینے کی ضرورت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تراجم قائم فرمائے ہیں وہ کیوں قائم فرمائے ہیں، کیا مناسبت آپ نے اختیار فرمائی ہے۔ ہر چیز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسبت کا لحاظ رکھا ہے، اول سے لے کر اخیر تک۔ باب اور حدیث کے درمیان مناسبت، حدیث اور حدیث کے درمیان مناسبت، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کے درمیان مناسبت، کتاب کے اول و اخیر کے درمیان مناسبت، یہاں تک کہ مختلف اساتذہ کرام سے مختلف مواقع پر روایات کے ذکر کرنے کے درمیان بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے مناسبت کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے۔ بآسانی
یہ مجموعہ مرتب نہیں ہوا، 16 سال لگے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کو صحیح بخاری کی تالیف میں اور ترتیب میں۔ 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں یہ کتاب مرتب نہیں کر لی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک روایت درج کرنے کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اللہ سے خیر طلب کرتے تھے کہ اس روایت کو یہاں ذکر کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ جب شرح صدر ہوتا تھا تب وہ روایت وہاں پر درج فرمایا کرتے تھے۔ تراجم قائم فرمائے تو ریاض الجنہ میں تشریف فرما ہو کر عناوین لگائے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر بعض عناوین لگائے۔ جو کتاب ایسی لگن کے ساتھ مرتب کی گئی ہو، ایسے اخلاص کے ساتھ جس کی تالیف عمل میں آئی ہو، اور ایسے خلوص کے ساتھ جس کام میں لگا گیا ہو، اسے اگر قبولیت حاصل نہیں ہوگی تو پھر کس کو قبولیت حاصل ہوگی؟ یوں ہی اس مجموعے کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقام حاصل نہیں ہوا، اگرچہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کے فرامین کا مجموعہ ہے، اور جس طرح قرآن پاک کلام الہی ہے اسی طرح احادیث طیبہ بھی کلام الہی۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک وحی متلو ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر متلو ہے۔ تو عظمت اس مجموعے کو اس بنا پر یقیناً حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جد و جہد کا، ان کے لگن کا، ان کی دلچسپی کا بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا، اور یہ مجموعہ جب سے منظر عام پر آیا ہے برابر قبولیت کی شان اور مقام حاصل کرتا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قبولیت کا یہی مقام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے مجموعوں کو حاصل رہے گا۔ ابو زید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سو گیا بین الرکن والمقام، کنت نائما بین الرکن والمقام۔ کعبۃ اللہ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے اور نیند آ گئی تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا الی متی تدرس کتاب الشافعی، کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے یا پڑھتے رہو گے؟ ہماری کتاب کب پڑھاؤ گے؟ تو پوچھا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ خواب ہی میں پوچھا ابو زید مروزی رحمہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام سے، تو پیغمبر علیہ السلام کا جواب آیا کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری۔ اگرچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جو کتاب الام ہے وہ بھی اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، لیکن اس خواب کے ذریعے صحیح بخاری کی عظمت و فضیلت کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب اس کا انتصاف فرمایا، تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی اس کتاب سے وابستہ ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی ہے۔ اللہ قدردانی کی دولت سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز فرمایا، اقتداء بالقرآن، قرآن پاک کی تقلید کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے کلام پاک کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر محتم بالشان کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص و ناتمام ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔
اور بسم اللہ صرف شروعی میں نہیں ہے، امام بخاری تو بیچ میں بھی بسم اللہ بہت کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ 100 سے زائد مقامات پر درمیان میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف کتب کے آغاز کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر کرنے کا التزام و اہتمام فرمایا ہے۔ دیگر حضرات محدثین کے یہاں اس طرح کا التزام نہیں پایا جاتا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں یہ التزام موجود ہے۔ اور پھر جس مضمون سے کتاب کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وہ بالکل نادر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے اپنی کتاب کے آغاز کے لیے اس مضمون کا انتخاب نہیں کیا۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام پر نزول وحی کا طریقہ کیا تھا، کیسے اللہ کی جانب سے پیغام آپ کے دل تک پہنچا کرتا تھا۔ وحی کے جس مضمون سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا فرمائی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی کی ایجاد ہے۔ اور اگر آپ گہرائی کے ساتھ نگاہ ڈالیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعتاً یہی مضمون اس لائق ہے کہ اس کو ابتداءً ذکر کیا جائے، اس لیے کہ تمام علوم کے لیے مصدر و منبع اور سرچشمے کی حیثیت رکھنے والی جو چیز ہے وہ وحی ہی ہے۔ قرآن مقدس ہو یا احادیث طیبہ ہو، علوم شریعت کا مدار تو انہی دو چیزوں کے اوپر ہے، اور ان دونوں کے لیے مصدر کی حیثیت اللہ کی جانب سے آنے والے پیغامات ہیں جن کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو وحی علوم شریعت کے لیے مصدر و منبع اور مرجع کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ اسی بنیاد کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب کے آغاز میں بیان فرماتے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، جس کو حدیث نیہ کہا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور نیت اگر درست نہیں ہوگی تو انسان چاہے جتنا اچھا کام کر لے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت و حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی۔ حدیث النیہ سے کتاب کا آغاز فرما کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتداءً ہی یہ پیغام دے دیا پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو کہ جب تک اپنی نیت پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں آپ درست نہیں کریں گے اس وقت تک ان علوم سے استفادے کی راہیں آپ کے لیے نہیں کھل پائیں گی۔ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ آپ نے فرمایا کہ جس علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، کوئی انسان دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس علم کو حاصل کرے گا تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا پائے گا۔ اس حدیث پاک کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام نے یہ ہدایت جاری فرما دی کہ ہمیں خلوص نیت کا قدم قدم پر لحاظ رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس مشغلے سے اور سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھنا ہے، جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور ان کتابوں کو سمجھنا، احادیث طیبہ کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے، اور جو موقع اللہ نے اشتغال بالعلم کا عطا فرمایا ہے اس موقع کو غنیمت جاننے کی توفیق اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر خوشی اور مسرت ہوئی۔ ہم ممنون و مشکور ہیں اپنے میزبان رفیق محترم مولانا مفتی صفوان صاحب زیدہ علمہ کے کہ ان کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ کے درمیان حاضر ہو کر دین کی نسبت پر گفتگو کا یہ موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے،
آپ سب کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ تابناک اور روشن فرمائیں، اور جن علوم کو حاصل کرنے کے ارادے سے آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں، جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علوم کی حصول یابی بدرجہ کمال آپ سب کے لیے سہل اور آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.